ہمارے مشائخ نے فرمایا، شیخ واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو خوبصورت چہرے دیکھنے کی عادت میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ جس بندے کی ذلت کا فیصلہ آسمانوں میں ہو جاتا ہے، زمین میں اس کی دلیل کیا ہوتی ہے کہ وہ خوبصورت چہروں کو محبت سے شہوت سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ آسمانوں میں وہ ذلیل لکھ دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ اس عاشقی میں عزت سادات بھی جاتی ہے۔ بدنظری کے اثرات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان کی زندگی میں سے اور وقت میں سے اور رزق میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ بدنظری کے برے اثرات میں سے ایک اثر یہ ہے کہ برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ کہاں سے؟ زندگی سے، اولاد سے، گھر سے، میاں بیوی کے تعلقات سے، مال سے، ہر چیز سے برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں، بے برکتہ بنا پھرتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام بھی بڑے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں۔ جس کام کو کرنے کی کوشش کرتا ہے وہی رک جاتا ہے، ادھورا ہو جاتا ہے۔ ظاہر میں لگتا ہے کہ کام ہو جائے گا، عین وقت پر وہ کام نہیں ہوتا، اور پریشانی اور ذلت اس کو مل کے رہتی ہے۔ اور پھر لوگ کیا کہتے ہیں؟ حضرت کسی نے کچھ کر دیا ہے، کچھ پڑھنے کو بتائیں۔ کسی نے نہ کچھ کر دیا ہے۔ ارے بھائی، کسی نے کچھ نہیں کیا ہوا، تمہارے نفس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ کسی کے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا خدا بنا لیتے ہیں کہ جی کسی نے کاروبار بند کرا دیا، کسی نے کچھ کر دیا۔ اللہ پاک نے چھوٹی خدائی کسی کو نہیں دی ہوئی، وحدہ لا شریک ہے، وہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ ہمارے نفس نے کیا ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کے سبب ہم اپنی تکلیفوں میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور اپنے اندر خبر نہیں دیکھتے، اپنے معاملے کو ٹھیک نہیں کرتے، دوسروں سے بدگمان ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حضرت کچھ بتا دیں، کسی نے کچھ کر دیا۔ تو توبہ ہم کریں، گناہوں کو ہم چھوڑیں، پھر دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے ملا کرتی ہیں۔ پہلے کہتے ہیں حضرت ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاؤ تو مٹی بن جاتا ہے۔ یہ کسی نے کچھ کر دیا ہے۔ اور بھائی کسی نے کچھ نہیں کیا، توبہ اور استغفار سے کام لو، پھر اللہ کی رحمت ملے گی۔ اور ایک واقعہ سنیے، ایک بزرگ کی شیطان سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اس بدبخت سے پوچھا کہ تم کسی ایسے نقصان دہ عمل کی نشاندہی کر دو جس کی وجہ سے انسان تمہارے جال میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ اس مردود نے جواب دیا کہ غیر محرم کی طرف شہوت کی نظر کرنا ایسا کام ہے کہ میں ایسے بندے سے پر امید رہتا ہوں اور کبھی نہ کبھی اس کو گناہ میں ملوث کروا لوں گا۔ ایک بزرگ نے پوچھا کوئی ایسا عمل تو بتاؤ، شیطان سے ملاقات ہوئی کہ تم لوگوں کو آسانی سے ٹریپ کر لیتے ہو۔ نے کہا بدنظری، جو نامحرموں کو دیکھتا رہے گا میں اس سے امید رہتا ہوں کہ یہ سے گناہ میں کروا ہی لوں گا، یہ نہیں بچ سکے گا۔ کیوں کہ قرآن مجید میں ہے کہ شیطان نے قسمیں کھائی تھی دائیں بائیں آگے پیچھے سے۔ اب جو آدمی چلتے پھرتے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھے گا اس کو تو نیلے پیلے چہرے نظر آئیں گے، اور جو نگاہوں کو جھکا لے گا تو نیچے کی صنف محفوظ ہے۔ شیطان نے چاروں طرف سے بہکانے کی قسمیں کھائی تھیں، فرشتے پریشان ہو گئے تھے۔ اللہ نے بتایا تھا کہ دیکھو اوپر کی صنف بھی محفوظ ہے، دعا کرے گا مجھ سے تو میں بچا لوں گا، نیچے کی صنف بھی محفوظ ہے، سجدے میں پڑ جائے گا تو میں بچا لوں گا۔ جھکے تو صحیح میرے سامنے، دائیں بائیں دیکھنے والا، آگے پیچھے دیکھنے والا بازار میں چلتے ہوئے اس کی نظریں محفوظ نہیں رہ سکتی۔ تو جس نے نگاہیں جھکائے رکھیں، اس نے شیطان نے آگے یہ کہا کہ میں نے چاروں سمتوں سے اولاد آدم کو بہکانے کی قسم اٹھائی ہوئی ہے، نیچے کی صنف محفوظ ہے، جس نے نیچے نگاہیں جھکائے رکھی میں اس بندے سے نا امید ہوتا رہتا ہوں۔